سورۃ النساء کی آیت نمبر 39۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا ہی نقصان ہے ان کا، لو آمنوا باللہ، اگر یہ اللہ پہ ایمان لے آئیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کرتے رہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ رب العالمین ان کو خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتے ایک ذرے کے برابر بھی۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر اچھائی کا کام ہو، يُضَاعِفْهَا، اس کو دگنا چگنا کر کے بدلہ دیتے ہیں، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا کرتے ہیں اپنی جناب سے بہت بڑا اجر۔ اللہ رب العالمین جس طرح پوری کائنات کے حاکم ہیں، مالک ہیں، میرے آپ کے تمام انسانوں کے بھی مالک اور حاکم ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ محبت کرنے والے بھی ہیں۔ ایک تو حاکم ہوتا ہے، بس وہ حاکمانہ انداز سے اپنے قانون بتا دیتا ہے اور ڈنڈے کے زور پہ اپنی پبلک کو، رعایا کو چلاتا ہے، اور اللہ پاک ایسے حاکم ہیں جو صرف حاکم ہی نہیں، حکیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھنے والے۔ اس آیت مبارکہ میں بڑے محبت کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ اللہ پاک نے انسانوں کو مخاطب کیا ہے، مجھے آپ کو مخاطب کیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اس آیت کی اپنائیت اور چاہت کو سمجھ سکیں۔ الفاظ ادا کر دینے آسان ہے، ترجمہ پڑھ دینا آسان ہے، سنا دینا آسان ہے، لیکن اس کی احساسیت اور اس کی گہرائی وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو عشق اور محبت کے سمندر میں غوطہ زن۔ اللہ پاک فرماتے ماذا علیہم، تمہارا نقصان کیا ہے؟ جیسے کوئی بڑا ہی محبت کرنے والا دوست کو کہتا ہے، بھئی یار میری بات مان لینے میں تمہارا نقصان کیا ہے؟
اگر تم میری بات مان لو گے اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ماذا علیہم، ان انسانوں کا کیا نقصان ہوگا، کیا حرج ہے، کیا مسئلہ ہے ان کو، ایمان لے آئے، اس سے کیا بگڑے گا ان کا، کون سا نقصان ہو جائے گا ان کا؟ فرمایا اگر یہ ایمان لے آئیں باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی۔ ذکر دو چیزوں کا کیا لیکن مراد پوری ایمانیات ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھنے والا مومن سمجھا جائے گا چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر بھی ہو، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر ایک شخص تمام ایمانیات پہ ایمان رکھے گا تو ہی وہ شخص مومن سمجھا جائے گا۔ جتنی چیزیں ایمانیات میں داخل ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر کوئی شخص انکار کرے گا وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں۔ سارے نبیوں کو مانتا ہے، کہتا ہے میں کسی ایک نبی کا انکار کرتا ہوں، ایک نبی کا منکر سارے نبیوں کا منکر سمجھا جاتا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہے، حضرت آدم علیہ السلام جن کے اول ہیں اور آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب پر ایمان ہے، لیکن کہتا ہے میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا، تو کیا خیال ہے مومن سمجھا جائے گا؟ وہ مومن نہیں ہے۔ تو یہاں دو چیزوں کا بطور علامت ذکر کیا کہ دونوں بہت اہم ہیں، اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان۔ اور جو اللہ پہ ایمان رکھے گا، اللہ پہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا۔ اب ہر بات میں اس کے رسولوں کو ماننا بھی آئے گا، اس کی کتابوں کو ماننا بھی آئے گا، آخرت کے دن پہ ایمان رکھنا بھی آئے گا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، فرشتے، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں ایمانیات میں داخل۔ تو اللہ پاک گویا کہ ایک محبت اور شفقت بھرے انداز میں تصور کی دنیا میں یوں کہہ لیں کہ گویا انسان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تیرا مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں ایمان لاتا، نقصان کیا ہے تیرا، تو ایمان لے آ، قبول کر لے، اس بات کو تسلیم کر لے۔ اور دوسری چیز انفقوا مما رزقہم اللہ، خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے رزق دیا۔ اس میں حرج کیا ہے انسان خرچ کرے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے نمودار ہوتے ہیں اور دونوں ایک ایک دعا کرتے۔ اب ذرا وہ سنیں وہ کتنی عجیب دعا ہے، اور دیکھیں کہ آیا ہم ان فرشتوں میں سے کس فرشتے کی دعا کے حقدار بنتے۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا فرما۔ اللہم آت منفقا خلفا، یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ بد دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو روک کے رکھنے والا ہے اس کا مال ضائع کرتے، جو روک کے رکھنے والا ہے اس کا مال برباد کرتے۔ اب ہم سمجھتے ہیں خرچ کرنے میں نقصان ہوگا، خرچ کرنے میں کتنی بڑی دعا مل جاتی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ انسان پہ لگاتا ہے کہ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کا نفع دے۔ انسان اللہ سے تجارت نہیں کرتا کہ یا اللہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کا نفع دیں۔ جن کو اللہ کی تجارت پہ یقین ہے
حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ قحط کا زمانہ تھا، غلے کی کمیابی تھی، تو باہر سے ایک بہت بڑا قافلہ غلے کا منگوایا، اور اس لیے منگوایا کہ ظاہر انسان جب مال منگواتا ہے تو بیچنے کے لیے منگواتا ہے، تجارت کے لیے منگوایا، خرید و فروخت کے لیے منگوایا، لیکن مدینہ منورہ تک پہنچنے تک پتہ چلا کہ حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کو رزق مل نہیں رہا، تو کیوں نہ اس رزق کو بندوں پہ خرچ کر دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تجارت نہ کی جائے، پھر کر لیں گے تجارت۔ اب تاجر لوگ جو غلہ خریدنے والے ہوتے ہیں، مقامی مارکیٹ کے لوگ، وہ آ گئے، عثمان ہمیں فروخت کر دو، ایک کے ساتھ ایک لے لو، یعنی اگر آپ نے 10,000 کا لیا ہے تو ہم سے 20,000 لے لو۔ کسی نے کہا جی ہم سے 30 لے لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اب وہ 2 4 5 10 20 تاجر جو تھے انہوں نے کہا جی تاجر تو ہم ہی ہیں، ہم ہی مال خریدتے ہیں، ہم ہی آگے بیچتے ہیں، ہمارے علاوہ کون سا نیا تاجر آ گیا ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اللہ رب العالمین سے تجارت کر لی ہے، وہ مجھے ایک کا کم سے کم 10 گنا دے رہا ہے، میں نے اللہ سے تجارت کر لی۔ تو اللہ پاک ہمیں پوچھتے ہیں تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں خرچ کرتے؟ جبکہ دیا ہوا بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اپنے پاس سے تو کوئی نہیں دینا، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے۔ اور پھر جو تم کر رہے ہو کان اللہ بہم علیما، اللہ تمہارے ہر عمل کی خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ جب انسان اس یقین کے ساتھ ایمان لائے، اس یقین کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ رکھے، اس یقین کے ساتھ خرچ کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو دل میں کتنی خوشی، کتنی بشاشت، کیسا سرور، سکون اور اطمینان دل میں اترتا ہے۔ اللہ پاک اس کی لذت ہمیں نصیب فرمائے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو وہ ذات ہے جو کسی پہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، ذرہ سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی نے نیکی کی ہو، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر نیکی ہو، اور اس کا بدلہ وہ نہ دے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کسی نے گناہ کیا نہ ہو اور ایک معمولی سا گناہ کسی کے ذمے خواہ مخواہ لکھ دیا گیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ظلم کہتے ہیں کسی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اجر کی جگہ پہ اللہ عذاب دے دے، عذاب کی جگہ پہ اللہ اجر دے دے، ایسا ظلم اللہ پاک نہیں کرتا۔ فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ سارے بندوں کو ہی بخش دے، معاف کر دے، تو اس کی رحمت کے دریا میں ایک قطرہ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ سارے بندوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو پھر بھی وہ ذرا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ مخلوق اس کی ہے، وہ جو مرضی کرے۔ لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس نے خود پہ یہ لازم کیا کہ وہ کسی پہ ذرہ بھی ظلم نہیں کرے۔ علماء نے لکھا ہے ذرہ بالکل معمولی چیز کو کہتے ہیں، 3 چیزوں کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ ایک تو آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جب کسی روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو اس دھوپ میں وہ ہلکے چھوٹے چھوٹے ایسے نظر آتا ہے جیسے کچھ ذرات اڑ رہے، گرد و غبار، اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک عربی زبان میں جو بالکل چھوٹی بھورے رنگ کی چونٹی ہوتی ہے معمولی سی، اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے رائی کے دانے کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اتنا معمولی سا بھی ظلم اللہ رب العالمین نہیں کر سکتے، نہیں کسی پہ کرتے۔
بلکہ فرمائے ان تکو حسنتن، اگر کوئی انسان حسنہ کرے، نیکی کرے، ظلم تو کیا کرنا، اس کی نیکی رکھ کیا لینی، ایسا کیا ہونا کہ بدلہ نہ ملے، بلکہ یضاعفھا، اللہ اس کا بدلہ دگنا چگنا کر کے دیتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح مفہوم حدیث یوں ہے، جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتے ہو، پالتے پوستے ہو، اسی طرح اللہ رب العالمین تمہارے صدقے کو پالتا ہے، تمہارے کیے ہوئے صدقے خیرات کو اللہ پالتا ہے، اور معمولی صدقے خیرات کو بھی احد پہاڑ کے برابر بنا کے اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک کتنے فیاض ہیں، کس قدر اللہ کی دین ہے اور عطا ہے۔ ایک کھجور کا دانہ بھی انسان خرچ کرے تو وہ بھی اس کے لیے جہنم کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا ہی خرچ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ فرمایا اللہ کے ہاں تو کوئی ایک نیکی کر کے آئے تو وہ اس کا بڑھا چڑھا کے اجر عطا کرتا ہے، اور کوئی نیکی انسان ایسی کرے اپنی زندگی میں جس نیکی کا اللہ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہ ہو، اللہ ہی جانتا ہو بس، ایسی چھپی ہوئی نیکیاں جو ہیں یہ انسان کی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جاتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو معمولی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے کہ بعض اعمال کا اجر اللہ رب العالمین 20,000 گنا تک بڑھا کے دیتے۔ کسی نے ایک عالم دین سے کہا کہ یہ تبلیغ والے ہر مسئلے میں کہتے ہیں 49 کروڑ 49 کروڑ 49 کروڑ، تبلیغ میں جائے 49 کروڑ نمازوں کا ثواب اور اتنا روپیہ خرچ کرنے کا ثواب۔ تو وہ فرمانے لگے بیچارے بھولے بالے ہیں، حساب کتاب سے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں، ورنہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تو چاہے تو وہ کروڑوں سے بھی زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ کسی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آئے 49 کروڑ کیا 49 ارب بھی اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اسی کو فرمایا یضاعفھا، دگنا چگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اب اللہ جس کو عظیم کہہ رہے ہیں اس کی عظمت کا ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں، کتنا عظیم ہوگا۔ ایک عام آدمی کہتا ہے فلاں کے بڑی حیثیت ہے، اور ایک کوئی بڑا آدمی کہہ دے کہ بھائی اس کی بڑی حیثیت ہے، تو اس کا مطلب واقعی بڑی حیثیت ہے۔ جس اجر کو اللہ کہہ رہے بڑا عظیم اجر ہے، وہ عظمتوں والا اللہ کہہ رہے بڑا ہی عظیم اجر ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اس اجر کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو کچھ ایسی نیکیاں اپنی تھیلی میں جمع کرنی چاہیے جو خفیہ ہو، اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہ جانے ان نیکیوں کا اجر اللہ بڑھا چڑھا کے دگنا چگنا 1000 گنا کر کے اللہ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی اس محبت کا جواب محبت کے ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا،
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب